بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شراب کا سب سے پہلا فائدہ، شراب آپ کے کانفیڈنس کو بڑھاتی ہے، اسی لیے کسی کو ناچنے کا شوق ہو پر شرم سے ناچ نہیں رہا ہو، بس 2 ڈھکن پلا دو، ایسا ناچے گا کہ اس کے سامنے مائیکل جیکسن بھی۔ چرس اور ہیروئن کا جو سیٹ اپ ہے نا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا میلے کپڑے پائپ کے اندر اور پائپ اس کے منہ میں اور چرسی۔ ابھی ہم کل صدر گئے تھے، وہاں 3 بڑے عرصے کے بعد 3 ہیروئن چی دیکھے میں تو کھڑے ہو کر دیکھتا رہا ان کو تھوڑی دیر 3 ہیروئن چی نظر آئے، ان پہ ترس آ رہا تھا اور وہ چادر ڈال کے سٹے لگا رہے تھے۔ ان کی بھی اس لیے دیکھ رہا تھا کہ ان کی بھی ایک عجیب زندگی ہوتی ہے، دنیا اور آخرت سے بالکل بے فکر، پڑے ہوئے ہیں، کوئی غم نہیں، کون مفتی صاحب آئے ہوئے ہیں بھائی۔ اب ہم جہاں بھی جا رہے ہیں کوئی نہ کوئی دکان والا رہے، مفتی طارق مسعود صاحب السلام، آئیے چائے پیے وغیرہ وغیرہ۔ چرسیوں کے پاس جاؤ، پہچاننے سے انکار، بولے جاؤ جو ہوگا اپنی جگہ ہوگا، جاؤ۔ اسی لیے تو پیتے ہیں کہ سارے غم کیا ہوتے ہیں، بھلا دو۔ کسی چرسی سے کسی نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ جو چرس پیتا ہے وہ چاند پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں چاند پہ ہوں، تو کہتے اور ابھی کہاں بیٹھا ہوا ہوں میں، چاند پہ ہی تو بیٹھا۔ تو بات جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ کیا کہہ رہا تھا میں، وہ واقعہ تو ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کچھ۔ ہاں، چرس پہ جو ہے نا لیبل کیا لگا دیا، ڈپریشن کی گولیاں، کیا لگا دیا، ڈپریشن کی گولی، اسٹریس دور کرنے کی ٹیبلٹس، ٹھیک ہے۔ چرس پہ تو نہیں لگائے، اسی قسم کی جو دوائیں ہیں نا ان پہ، نشے کی دوائیں ہیں ان پہ یہ لیبل لگا کے صبح شام پھانک رہے ہیں۔ تو آپ کو اتنی، جو چرسی کہتا ہے نا یہ پی کے بڑا سکون ملتا ہے، غم دور ہو جاتے ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے آپ کو اتنے غم ہیں کیوں؟ یہ غم پیدا بھی تو آپ نے کیے ہیں۔ میں اکثر اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں، وہ جرمنی میں تھے، کچھ دن پہلے ایک اداکار مجھ سے ملنے کے لیے آیا، بہت بڑا اداکار ہے وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ جو فلمی اداکار ہوتے ہیں نا، یہ خاص طور پر انڈین جو ہیں، یہ اکثر اسٹریس میں ہوتے ہیں۔ یہ جو بالی ووڈ کے مشہور اداکار ہیں وہ سب کو جانتا ہے، اس نے بتایا کہ وہ سارے، سمجھ رہے ہیں، سب پینے پلانے سے شغف رکھتے ہیں کیونکہ ذہنی سکون نہیں ہوتا، تو پیے بغیر سکون نہیں آتا، الا ماشاء اللہ شاید کوئی بچتا ہو۔ تو میں نے ان کو واقعہ سنایا، میں نے کہا ہمارے ایک دوست جرمنی میں تھے، انہوں نے اپنے پنجاب کی ایک ویڈیو دکھائی کہ شادی میں لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں بڑی خوشی خوشی، تو وہ گورا کہنے لگا کہ یہ شراب پی ہے انہوں نے کہا نہیں، یہ پیتے پیتے، ہم مسلمان ہیں تھوڑا ڈانس وانس کر لیتے ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں، حالانکہ ڈانس بھی تو نہیں کرنا چاہیے۔ تو پنجاب کے تھے، انہوں نے کہا میں نے ان کو ویڈیو دکھائی کہ دیکھو ہم پنجاب کے، وہ تو خود نہیں ڈانس کرتے، وہ بھی دیندار ہیں، جو کوئی لبرل قسم کے رشتہ دار تھے وہ ڈانس کر رہے تھے۔ تو وہ انگریز حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ پیے بغیر اتنا خوش کیسے ہیں۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا دوبارہ جانا ہونا تو اس گورے سے کہو کہ کچھ ڈانس کیے بغیر بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ مولویوں کا طبقہ ہے جو نہ پیتا ہے اور نہ ڈانس کرتے پھر بھی خوش ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے اتنی ٹینشن پالی ہوئی کیوں ہے کہ آپ کو اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ناچنا بھی پڑتا ہے اور پینا بھی پڑتا ہے؟ گناہوں سے پاک زندگی گزارو، دین کی طرف آؤ تو انشاءاللہ سکون کے لیے نہ ڈانس کرنا پڑے گا اور نہ پینا پلانا۔ اپنے آپ کو لیڈیز سے دور رکھو تو دل خراب ہی نہیں ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ ایسا مخلوط ماحول میں جاؤ ہی نہیں۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، چائنا میں، رشیا میں، امریکہ میں، ان کی اسمبلی میں جو قانون سازی کرنے والے لوگ دنیا کے ذہین ترین دماغ ہیں، لیکن شراب جیسی گندی چیز پہ پابندی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے ایک دوست امریکہ سے آئے، بہت ایجوکیٹڈ ہیں، وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، زندگی ان کی امریکہ میں گزری۔ وہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ یہ جو شراب فلموں میں دیکھی جاتی ہے نا، یہ وہ نہیں ہے جو حقیقت میں پی جاتی ہے۔ فلموں میں جو شرابیوں کا، انگریزی فلموں میں جو تصور دکھایا جاتا ہے نا، وہ تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے نوجوانوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی پئیں، نہیں ایسا چھو کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں حقیقت میں جو شراب پینے والے لوگ ہیں ان کا جا کے حشر دیکھو تو آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے کہ اللہ مجھے شرابی نہ بنائے۔ انہوں نے کہا جو سنڈے نائٹ ہے نا، اس کے بعد جو صبح کے وقت حال ہوتا ہے، روڈوں پہ لڑکے لڑکیاں اوندھے منہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں پی پی کے، جو رات بھر شرابیں پیتے ہیں، اور کتنی موتیں ہوتی ہیں ایکسیڈنٹ کے ذریعے شراب پینے کی وجہ سے۔ پی لی تھی کہ زیادہ چڑھا لی، 25-30 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں پھینک دیا۔
لیکن ان کے میڈیا میں ایک اچھی چیز کیا ہے کہ وہ اپنا نیگیٹو پہلو دنیا کے سامنے نہیں دکھاتے. ورنہ ان کے ہاں جو شراب کی وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں. میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا کینیڈا سے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ شراب پیتے ہیں یہاں اپنی بیویوں کو جس طرح سے ٹارچر کرتے ہیں, وہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ وہ بتانے کے قابل, کیونکہ ہوش میں ہی نہیں ہے, اتنا مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں اس کو مار مار کے, ہوش میں ہی نہیں ہے. بعد میں ہوش آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہم نے کیا کیا. اتنی گندی, یہ جو کہتے ہیں نا عادی ہو جاتے ہیں, عادی وادی کوئی نہیں ہوتا. جب عادی ہوتے ہیں نا شراب کے تو پھر ان کو مزے کے لیے تھوڑی زیادہ پینی پڑتی ہے, وہ پیتے ہیں زیادہ. تو ساری دنیا جانتی ہے بری چیز ہے, مگر اس پہ پابندی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ جو پابندی لگانے والے لوگ ہیں وہ خود پیتے ہیں, کیسے لگا سکتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک اسمبلی بناتے, ان کو کہتے کہ تم چاہو تو پابندی لگا دو, تو عرب میں زمانہ جاہلیت میں بھی شراب پی جاتی تھی. چند لوگ تھے جو شراب سے بچتے تھے, تو وہ کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. اس لیے اللہ نے آسمان سے قرآن آیتیں نازل کی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, اے ایمان والو جوا, سٹا اور شراب یہ پلید ہے, ناپاک چیز ہے. فاجتنبوہ, اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو. بعض صحابہ کو خیال ہوا کہ شراب میں تو بڑے فائدے بھی ہیں, کیونکہ ہم بعض دفعہ دلائل جو ہے نا اچھے اچھے لیبل لگا کے کسی گندی چیز کو حلال کر لیتے ہیں. یہ بھی انسان میں ایک فالٹ ہے. اصل میں دل چاہ رہا ہوتا ہے پینے کا, تو اب ضمیر ملامت کر رہا ہے تو اس پہ تھوڑا سا ایک لیبل اچھا لگا کے کہ بھائی اس سے آدمی تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو جاتا ہے, اور ریلیکس ہونا اچھی بات ہے. کیسے سمجھائیں بھائی؟ دیکھو ریلیکس تو ہوتا ہے نا. اب ایک آدمی ٹینشن میں, اب میں نے ایک شرابی کو کہا یار چھوڑ دو, اس نے کہا دیکھیں ایکچولی اتنی ٹینشنیں ہیں دنیا میں آج کل, بے روزگاری, لوڈ شیڈنگ, مہنگائی, اور سیٹنگیں بھی ناکام ہوتی ہیں بہت زیادہ ہے بھائی, سارا بیلنس آیا ہو گیا ٹھیک ہے, تو اتنی ٹینشن میں خودکشی سے بہتر نہیں ہے کہ تھوڑی سی پی لے. پیے گا تو کیا ہوگا؟ تھوڑا سا ذہنی سکون ملے گا. تو عین ممکن تھا کہ کوئی بھی شخص اٹھتا اور یہ افلاطونیاں اور بقراتیاں دکھا کے گندی چیز کو کیا کر لیتا؟ حلال. تو صحابہ کو بھی یہ اشکال ہوا کہ شراب میں طاقت بھی ہے, وقتی طور پہ بڑی طاقت آتی ہے اس سے, شراب پینے سے, اور ذہن بھی سکون میں آ جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں ان دلائل کا جواب نہیں دیا, اس لیے کہ اللہ ان دلائل کا جواب دیتے نا تو پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب, پھر ایک اور سوال ہوتا, پھر اس کا جواب ہوتا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اثمہما اکبر من نفعہما, فرمایا اس کا جو گناہ ہے نا وہ اس کے فائدوں سے زیادہ ہے. بس گناہ کیا ہے؟ کس میں اللہ کی نافرمانی ہے. اب سارے فائدے ایک طرف, اور جس رب نے پیدا کیا اس کو ناراض کرنا ایک طرف. بس وہ ناراض ہو رہے ہیں تو اب کیا فائدے کیا نقصان. لا